بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر 5 پہ تھے جو کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سوشلسٹ لیگل سسٹم ہے. جو پچھلے ہم نے لیگل سسٹمز پڑھے اب تک جس میں سول لا سسٹم ہے اور کامن لا سسٹم ہے، اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا، چیپٹر 5 ہے اور اس کا دوسرا ٹاپک ہے جس کا ٹائٹل ہے سسٹم آف گورنمنٹ ان دا سوشلسٹ لیگل سسٹم. اب وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اس نظام میں جسے سوشلسٹ لیگل سسٹم کہا جاتا ہے، اس میں حکومتی نظام کیسے چلتا ہے، جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. اس کا انٹروڈکشن ہے: دا سوشلسٹ لیگل سسٹم اور سوشلسٹ لا is closely linked to the socialist form of government, which is basically socialist form of government پر یہ بیس کرتا ہے، which is based on Marxist Leninist ideology، جو کہ ہم نے پچھلی بار پڑھ لی تھی کہ Marxist Leninist ideology ہے کیا. ان such systems ایسے جو نظام ہیں ان میں ہوتا یہ ہے: the state and its legal institutions، ریاست اور اس کے جو قانونی ادارے ہیں are organized to serve collective interests. بیسیکلی وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوتے ہیں، اس طرح سے آرگنائز کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے کلیکٹیو انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کریں rather than individual اور capitalist priorities، بجائے اس کی کہ کسی فرد یا کسی کیپٹلسٹ کی حفاظت کریں، وہ سارے معاشرے کی حفاظت کریں. The system of government is designed to ensure the centralized control of political, economical and social life. آپ کے مرکوز کنٹرول، ایک جگہ پر سارا کنٹرول ہونا چاہیے، خواہ وہ آپ کا سیاسی کنٹرول ہو، خواہ وہ آپ کا معاشی کنٹرول ہو یا آپ کی معاشرتی زندگی ہو، اس سارے کے سارے کی باغ ڈور سینٹرلائزڈ یعنی کسی ایک نقطے پر مرکوز ہونی چاہیے. اینڈ دا امپلیمنٹیشن آف سوشلسٹ پالیسیز، اور اس معاشرے میں جو سوشلسٹ پالیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات ہم نے یہاں تک یہ سمجھی. اس کے بعد وہ اس ٹاپک، یہ تھا انٹروڈکشن اس کا، یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ گڈ. اچھا، اب پہلا پوائنٹ وہ دے رہا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن. جو نظریاتی بنیاد ہے اس کی وہ کیا ہے؟ بیسڈ آن مارکسزم لیننزم، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہے پچھلے ٹاپک میں. دوسری بات اس آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن میں یہ ہے کہ لا اینڈ گورنمنٹ آر ٹولز ٹو ایڈوانس دا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ. لیبر کلاس کی ہی ڈکٹیٹرشپ کو حکومت کی فارم میں ڈال دیا گیا، اور اس سارے ڈھانچے کی امپلیمنٹیشن کے لیے قانون اور حکومت ٹولز ہیں کہ آپ اپنے ان مقاصد کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچاتے ہیں، کیسے اس لیبر کلاس کی ڈکٹیٹرشپ کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے، آئیڈیالوجیکل پوائنٹ. ٹھیک. تیسری بات، دا پرائمری پرپز آف دا اسٹیٹ از ٹو پروموٹ کلیکٹیو ویلفیئر. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریاست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کلیکٹیو جو تمام لوگوں کی فلاح و بہبود ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اکنامک پلاننگ کی جائے اینڈ سوشلسٹ ڈیولپمنٹ ہو، معاشرے کی ترقی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. یہ اس کا تیسرا آئیڈیالوجیکل پوائنٹ ہے. چوتھا، گورنمنٹ اینڈ لا آر ناٹ نیوٹرل. نیوٹرل والا ڈرامہ لا یا گورنمنٹ میں نہیں ہے، بٹ انسٹرومنٹس آف پولیٹیکل اینڈ سوشل ٹرانسفارمیشن، بلکہ یہ ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں کس چیز کے؟ پولیٹیکل اینڈ سوشل ٹرانسفارمیشن کے. آپ کی سیاست کو اور آپ کے معاشرتی ڈھانچے کو ٹرانسفارم کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، بڑا میجر شفٹ ہے یہ. اور دوسرے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج بھی آپ اس ریفرنس میں نیوز سنیں، جو لوگ نیوز میں جنہیں انٹرسٹ ہے
ان میں ان ممالک کا نام بالکل الگ سے ہے. ان ممالک جن اسٹیٹس میں, جن ٹیریٹریز میں سوشلسٹ لیگل سسٹم یا پورے کا پورا نافذ ہے یا اس کی کچھ جھلک بھی موجود ہے, ان کو دنیا سول لا سسٹم والے اور کامن لا سسٹم والے آج تک پوری طرح سے قبول نہیں کر سکے. کل رات بھی میں سن رہا تھا کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہے اس کے گھر پر حملہ ہوا ہے. رشیا, کیوبا, چائنا, ویتنام, نارتھ کوریا, یہ سارے کے سارے ایک بڑی میجر شفٹ انہوں نے کیا عام دنیا کے لیگل سسٹمز میں سے ہٹ کر چلے. ٹھیک, تو یہ ہے ٹرانسفارمیشن بیسیکلی. اس ٹرانسفارمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ اور لا ہے وہ ایز انسٹرومنٹ یوز ہوں گے, وہ نیوٹرلٹی نہیں ہوگی ان میں. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا چوتھا آئیڈیولوجیکل پوائنٹ. تو یہ چار اس کی جو بنیادیں تھیں آئیڈیولوجیکل وہ ہم نے پڑھی یہاں تک. دوسرا اہم چیز جو ہے اس ٹاپک میں پڑھنے والی وہ ہے کہ اسٹرکچر آف گورنمنٹ کیسا ہوگا, حکومتی ڈھانچہ کس طرح سے آپ مرتب کریں گے اس فارم آف لیگل سسٹم میں. پہلی بات, سنگل پارٹی سسٹم بڑی اہم بات ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اپوزیشن وغیرہ والا چکر نہیں چل سکتا یہاں پر سنگل پارٹی سسٹم ہی عموماً پریویل کرے گا. یہ ہیڈنگ ہے اس کی. ڈومینیٹڈ بائی اے کمیونسٹ پارٹی, عام طور پر اس سنگل پارٹی کو کمیونسٹ پارٹی کہا جائے گا, اور اے لیڈنگ سوشلسٹ پارٹی یا پھر ایک سوشلسٹ پارٹی ہوگی جو لیڈ کر رہی ہوگی, سب سے بڑی میجر وہی اس سارے نظام کو لیڈ کرے گی. دوسری بات اس میں جو اسٹرکچر آف گورنمنٹ کی ہے وہ ہے پارٹی لیڈرشپ کنٹرولز دا لیجسلیچر. اسی پارٹی کا جو لیڈر ہوگا نا, اسی کی جو لیڈرشپ ہوگی وہی قانون ساز, لیجسلیچر کو بھی وہی جو ہے وہ کنٹرول کرے گی, ایگزیکٹو کو بھی وہی کنٹرول کرے گی, اینڈ جوڈیشری کو بھی وہی کنٹرول کرے گی. ان تینوں پلرز کو وہی جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ کنٹرول کرے گی. اور تیسری چیز, نو کمپیٹیٹیو ملٹی پارٹی الیکشنز ان ٹریڈیشنل سوشلسٹ اسٹیٹس. جو روایتی طور پر سوشلسٹ ریاستیں ہیں ان میں وہ کام نہیں ہوتا کہ بہت ساری پارٹیز میں جو ہے وہ الیکشن آپ کروا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی آگے آ رہا ہے اور وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے عجیب چیزیں پڑھی ان کا مقصد وہ بتاتا ہے. پرپس کیا ہے؟ انشورز یونٹی. ہر کوئی ہوگا تو یونٹی پر سوالات کھڑے ہوں گے, اور ایک ہی ہوگا تو اسی پر وہی ایک مرکوز نقطہ ہوگا جس پر تمام جو ہے وہ یونائٹ ہو جائیں گے. اچھا جی, انشورز یونٹی, آئیڈیولوجیکل کنفارمٹی, ان تمام کے نظریاتی جو مقاصد ہیں وہ ایک ہی ہوں گے, اینڈ اسموتھ امپلیمنٹیشن آف پالیسیز. چونکہ ایک ہی ہوگا تو تمام پالیسیز کو اسموتھلی اپلائی کرتا جائے گا. ٹھیک, یہ ہے اس کا پرپس سنگل پارٹی سسٹم کا. ٹھیک ہے جی. اسٹرکچر آف گورنمنٹ میں جو پہلی چیز اس نے ہمیں بتائی وہ تھی سنگل پارٹی سسٹم, اور اس میں اس نے یہ چیزیں ہم نے بتائیں. دوسری چیز اسٹرکچر آف گورنمنٹ میں سینٹرلائزڈ گورنمنٹ وہ بتا رہا ہے ہمیں. سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہوگی کہ سینٹر کے پاس سارے اختیارات ہوں گے. پاور از ہائیلی سینٹرلائزڈ, آفن ان دا ایگزیکٹو برانچ, جو کہ ایگزیکیوٹ کرنے والی برانچ ہوگی اسی کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے. لوکل گورنمنٹس ایگزسٹ. جو لوکل گورنمنٹس ہیں آپ کے چھوٹی چھوٹی سطح پر, یہ جو کاؤنسلز, یونین کاؤنسلز وغیرہ, ناظم وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ ہوں گے, ضرور ہوں گے, بٹ آر سب آرڈینیٹ ٹو سینٹرل اتھارٹیز, لیکن ماتحت ہوں گے اسی ایک سینٹرل اتھارٹی کے. اور تیسری بات سینٹرلائزڈ گورنمنٹ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹیوز آر لیگلی بائنڈنگ آن لوور لیولز آف گورنمنٹ. جو ڈائریکٹیوز جاری کر دیے جائیں گے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کی طرف سے وہ بائنڈنگ ہوں گے, وہ نچلے تمام لیولز آف گورنمنٹ کے اوپر,
کہ وہ وہی مانیں گے جو سینٹرل گورنمنٹ انہیں کرنے کو کہے گی. اچھا, یہ جو 3 کام سینٹرلائزڈ گورنمنٹ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہوں گے, اس کے ایفیکٹ وہ بتا رہا ہے. فیسیلیٹیٹس انفورسمنٹ آف اکنامک پلانز اینڈ اسٹیٹ پالیسیز. پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ اکنامک پلانز بھی یہ خود ہی گورنمنٹ بنا رہی ہے, پالیسیز بھی خود ہی بنا رہی ہے. اب وہ جب اس نے بنا لی تو اس کے نیچے کی چونکہ گورنمنٹس جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ اسی کے ماتحت ہیں, چوچرا نہیں کر رہے, لہٰذا وہ بالکل ایز اٹ از اوپر بنائی گئی پالیسیز کو نیچے کاپی پیسٹ کر دیں گے, نیچے اپلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. کلیئر ہو رہی ہے بات یہاں تک؟ اچھا, اب اس کے بعد لیجسلیٹو برانچ, قانون سازی کے حوالے سے کیا ہوگا ایسی جو فارم آف لیگل سسٹم ہے اس میں. لیجسلیچر یعنی سپریم, فار ایگزامپل سپریم سوویت اور نیشنل پیپلز کانگریس, اس طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں ایٹسٹرا, انیکٹس لاز. یہی جماعتیں قانون بناتی ہیں. آفن فنکشنز ٹو اپروو پارٹی ڈیسیجنز, اور عام طور پر یہ کام کرتی ہیں کہ پارٹی کے کیے ہوئے ہی فیصلوں کو اپروو کرتی ہیں. ہماری پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے, ٹھیک ہے اپروو کرو اور اسے قانون بنائیں. رادر دین ایکٹ انڈیپینڈنٹلی, بجائے اس کے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کر یہ دوسرے جو سول لا سسٹم اور دوسرے جو لیگل سسٹمز ہیں ان کی طرح انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کر قانون سازی کرنے کی بجائے اپنی پارٹی کے کیے گئے ڈیسیجنز کی ہی امپلیمنٹیشن کرتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اور تیسری چیز اس لیجسلیٹو برانچ کی یہ ہے کہ لیگل اتھارٹی ڈیرائیوز فرام بوتھ لا اینڈ پارٹی ڈائریکٹیوز. جو آپ کے پاس لیگل اتھارٹی آتی ہے لیجسلیشن کی, وہ لا سے آتی ہے یا پھر پارٹی کی دی گئی ہدایات سے آتی ہے. لیجسلیٹو آسپیکٹ سوشلسٹ لیگل سسٹم کا یہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ 3 چیزیں انہوں نے ہمیں بتا دی. کلیئر ہو گیا؟ ابھی ہم صرف وہ اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں. چوتھی بات, اس اسٹرکچر میں ایگزیکٹو برانچ کیسے کام کرے گی. امپلیمنٹس لاز, پالیسیز اینڈ اکنامک پلانس. اکنامک پلانس کو, لاز کو, پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گی ایگزیکٹو برانچ, اسی کو ایگزیکیوٹ کرے گی. ہیڈڈ بائی اے کاؤنسل آف منسٹرز اور اسٹیٹ کاؤنسل. ایک کاؤنسل اس کو ہیڈ کرے گی جو کہ منسٹرز کی ہوگی, یا اسے اسٹیٹ کاؤنسل کے نام سے موسوم کیا جائے گا. اور تیسری بات ایگزیکٹو برانچ میں کیا ہے, کنٹرولز نیشنلائزڈ انڈسٹریز. چونکہ آپ نے پچھلی بار انڈسٹریز بھی خود لگائی تھیں اور وہ نیشنل انڈسٹریز تھیں کیونکہ آپ ہی کے ذمہ تھا سب, تو ان کو یہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے یہ کنٹرول کرے گی. ریسورس ایلوکیشن, ان کی ایلوکیشن کے حوالے سے بھی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اسی ایگزیکٹو برانچ کے پاس ہوگا. اینڈ پبلک سروسز, اور آپ کی عوام کے حوالے سے جو سروسز ہوں گی وہ بھی یہی دے گی. ٹھیک, کلیئر ہو گیا؟ جہاں کنفیوژن ہو آپ جو ہے وہ کویشچن بھی پٹ کر سکتے ہیں. اچھا, 5ویں بات, اس سٹرکچر میں جوڈیشری کیسے کام کرے گی. کورٹس ایگزسٹ, عدالتیں ہوں گی, بٹ آر سبارڈینیٹ ٹو پارٹی اینڈ اسٹیٹ انٹرسٹس. عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے وہ کانسیپٹ اس سوشلسٹ لیگل سسٹم میں نہیں ہے. چونکہ تمام کنٹرول ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں, ایک ہی باڈی کے ہاتھ میں ہے, تو اسی کو ہی سارا اختیار دیا گیا ہے, اور یہ عدالتیں بھی اسی کے سبارڈینیٹ ہوں گی, اینڈ اسٹیٹ انٹرسٹ اور ریاست کے مفادات کی امین ہوں گی, اس کی حفاظت کریں گی. پہلی بات جوڈیشری کے حوالے سے. دوسری, جوڈیشل انڈیپینڈنس از لمیٹڈ, محدود ہے, جو ہے وہ عدالتی خود مختاری جو ہے وہ محدود ہے. لا سروز پولیٹیکل اینڈ سوشل گراؤنڈز, وہی بات ہے کہ لا اسی پولیٹیکل اور سوشل گولز کو سرو کرے گا. اور تیسری بات جوڈیشری میں, کورٹس انفورس اکنامک, وہ جو اکنامک پلانز آپ نے بنائے تھے کورٹس کا کام ہوگا ان کو انفورس کرنا, ان سے ادھر ادھر کوئی نہ جائے. سوشل ریگولیشنز کو انفورس کریں گی کورٹس, اینڈ کرمنل لاز
کو انفورس کریں گی, پروٹیکٹنگ دا اسٹیٹس, وہ لاز جو اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ یہ پانچواں جو ہے وہ آسپیکٹ ہے اس اسٹرکچر آف گورنمنٹ کا. اور لوکل گورننس چھٹی چیز جو ہے. لوکل گورننس کیسے ہوگی؟ لوکل کاؤنسلز اور سوویتس مینیج ڈے ٹو ڈے افیئرس. جو لوکل گورنمنٹس جو چھوٹی سطح پر ہوں گی یہ روز کی بنیاد پر ہونے والے کاموں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی. مسٹ فار آل, لیکن یہ لوکل گورننس جو ہے اس کے لیے دوسری بات ضروری ہے کہ مسٹ فالو ڈائریکٹیوز آف دا سینٹرل گورنمنٹ. یہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کے ہی ڈائریکٹیوز کو فالو کرے گی. اور تیسرا کام یہ کرے گی, انشورز یونیفارم اپلیکیشن آف سوشلسٹ لاز اکراس ریجنز. تمام خطوں میں اس جو سوشلسٹ لا ہے اس کی یکساں جو ہے وہ انفورسمنٹ ہو, اس بات کا بھی خیال رکھے گی. یہ تھا اسٹرکچر آف گورنمنٹ ان سوشلسٹ لیگل سسٹم. اب اس سے اگلا پوائنٹ جو وہ بتا رہا ہے وہ ہے کیریکٹرسٹکس آف سوشلسٹ گورنمنٹ. میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں؟ اس کی شکل کیسی, اس میں کیا کیا کون کون سی خوبیاں ہوں گی اس میں؟ سوشلسٹ گورنمنٹ میں پہلی خوبی ہوگی کلیکٹیو لیڈرشپ. ڈیسیجنز آر میڈ ان اکارڈنس ود پارٹی پالیسیز. کیونکہ ایک ہی لیڈر ہے, اسی کے حساب سے سارے فیصلے ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات, انڈیویجول لیڈرشپ از سیکنڈری ٹو پارٹی گائیڈنس. اگر کوئی انڈیویجول لیڈرشپ بیچ میں ہے بھی تو وہ سیکنڈری ہے, پارٹی گائیڈنس کے اکارڈنگ ہی چلے گی. ٹھیک. دوسری چیز, انٹیگریشن آف پارٹی اینڈ اسٹیٹ. پارٹی آرگنز کنٹرول گورنمنٹ, لا اینڈ ایڈمنسٹریشن. جو پارٹی کے آرگنز ہیں وہی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں, لا کو کنٹرول کرتے ہیں اور انتظامیہ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ, لا از اے مینس ٹو امپلیمنٹ پارٹی آئیڈیالوجی. لا ایک طریقہ ہے. انہوں نے آ کر لا کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. لا ایک ایسا طریقہ ہے جو اس پارٹی کی آئیڈیالوجی کی امپلیمنٹیشن کرے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ذرا ٹاپک پر اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا, تیسرے آسپیکٹ میں ہم کیا دیکھیں گے؟ سینٹرل پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن. یہ کیا ہے؟ گورنمنٹ پلانز اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز. حکومت ہی پلان کرے گی یہ تمام ایکٹیویٹیز, وہ چاہے اکنامک ہوں, سوشل ہوں یا کلچرل ہوں. دوسری بات, لیگلی بائنڈنگ اکنامک اینڈ سوشل پروگرامز انشور کمپلائنس. اب چونکہ انہوں نے پروگرامز بنا دیے ہیں تو انہی کی ہی کمپلائنس کی جائے گی. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات یہاں تک؟ اچھا جی, چوتھی بات اس حوالے سے کیا ہے کہ ریسٹرکشن آن پولیٹیکل پلورلزم. ایک سے زیادہ یہ جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں وہ نہیں بنائے جائیں گے. نو کمپٹیشن فرام اپوزیشن پارٹیز, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, اپوزیشن والا کٹا نہیں کھولے گا یہاں پہ. پولیٹیکل پارٹیسپیشن از میڈیٹڈ تھرو پارٹی کنٹرولڈ آرگنائزیشنز. پولیٹیکل پارٹی کون آگے آئے گا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک شیف کا پوتا ہے, ولاڈیمیر پوٹن, جو شیف اس ولاڈیمیر لینن کا تھا جس کی یہ لیننسٹ تھیوری, مارکسسٹ لیننسٹ تھیوری ہے. تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون آگے آئے گا, کون پیچھے جائے گا, وہ ود ان دا پارٹی سب کرے. پانچویں بات, فوکس آن سوشل ویلفیئر. گورنمنٹ پرووائڈ ہاؤسنگ, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ. نوکریاں دے, صحت کی فیسلٹی, یہ تمام حکومت کے ذمہ ہے کیونکہ ہے ہی اسی کے پاس سب. دوسری بات, پالیسیز لیگلی گارنٹی کلیکٹیو ویلفیئر. لیگلی گارنٹی کرے کہ وہ کہ تمام لوگوں کی فلاح و بہبود یکساں یونیفارمٹی کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ چوتھی بات, رول آف لا ان سوشلسٹ گورنمنٹ.
پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ لا ایکٹس ایز این انسٹرومنٹ آف دا اسٹیٹ, سپورٹس اکنامک پلاننگ, collective ownership and social control, ensures citizens obey directives for social and economic goals. Political and civil liberties are often limited to serve collective interests. لاء کا یہی کام ہے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سر انجام دینے میں لاء ایک ٹول کا کام کرے گا. پانچویں بات, ایولیوشن ان پریکٹس. سوویت ایولیوشن اب کیسے ہوئی, آہستہ آہستہ اس کی شکلیں بدل کر ترقی کی طرف کیسے آیا. سوویت یونین, اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ ود دا کمیونسٹ پارٹی کنٹرولنگ آل برانچز. سوویت یونین میں گورنمنٹ کو اسٹرانگ سینٹرلی کنٹرول کیا سوویت یونین نے. کس نے کیا اس میں؟ کمیونسٹ پارٹی نے, جس نے تمام برانچز کو کنٹرول کیا. دوسرا, ایسٹرن یورپ میں کیا ہوا؟ سملر اسٹرکچرز اڈاپٹیڈ ٹو لوکل کنڈیشنز. یہی جو سوویت یونین کے, یو ایس ایس آر کے, رشیا کے جو طریقے تھے, ایسٹرن یورپ نے سیم ایز اٹ از کاپی پیسٹ کیا, لیکن بہرحال چلو اپنی لوکل کنڈیشنز کے اکارڈنگ انہوں نے کچھ تبدیلیاں ضرور کی اس میں. چائنا اینڈ ویتنام میں کیا ہوا؟ گریجول ریفارمز انٹروڈیوسڈ. انہوں نے آہستہ آہستہ اس میں ریفارمز کی. لوکل آٹونمی آئی وہاں پر کہ وہ جو لوکل گورنمنٹس تھیں ان میں بھی خود مختاری کا کوئی ایک ایلیمنٹ انہوں نے دے دیا. اینڈ لمیٹڈ لیگل ریفارمز, اور کچھ محدود حد تک انہوں نے لیگل ریفارمز کی وائل ریٹیننگ پارٹی ڈومیننس. ہاں, ایک بات انہوں نے رکھی کہ اسی پارٹی کی ہی ڈومیننس رہے. ٹھیک, یہ چائنا اینڈ ویتنام نے کیا. اور کیوبا, سینٹرلائزڈ گورنمنٹ فوکسڈ آن سوشل پروگرامز. کیوبا میں بھی تھی سینٹرلائزڈ حکومت ہی جس نے فوکس کیا سوشل پروگرامز پر, ایجوکیشن پر اور ہیلتھ کیئر پر. ان کا ذرا جو ٹینڈنسی ہے وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ رہی کیوبا والوں کی. کلیئر ہو گئی بات؟ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے تمام اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو سے, کیونکہ اس وقت کلاس تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو ایسی کوئی چیز اگر آئے آپ کے سامنے تو آپ وہ پوچھیں پلیز. اچھا, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایفیشینٹ امپلیمنٹیشن آف اکنامک اینڈ سوشل پلانس. جو اس کو ماننے والے, اس لیگل سسٹم کو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ سب سے بڑا فائدہ بتاتے ہیں کہ یہ ایفیشینٹلی امپلیمنٹ کرتا ہے اکنامک اینڈ سوشل پلانس کو. انشورس پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کیونکہ ایک ہی پارٹی ہے تو وہی اسٹیبل رہتی ہے. اینڈ آئیڈیالوجیکل کنسسٹنسی, اور یکساں ہوتی ہے ان کی آئیڈیالوجی, اس میں تضادات نہیں ہوتے. پروموٹس کلیکٹیو ویلفیئر. تیسرا کام یہ کرتی ہے کہ جو کلیکٹیو ویلفیئر کے کام ہے اینڈ سوشل ایکویلٹی ہے اسے پروموٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی یہ چیز. لمیٹیشنز کیا ہیں؟ وہ بھی ہیں آبویسلی, ہر چیز میں ہوتی ہیں. لمیٹیشن اس میں یہ ہے کہ لمیٹڈ انڈیویژول فریڈمز اینڈ پولیٹیکل پلورلزم. اب چونکہ آپ نے سب اکٹھا ہی کر لیا تو انڈیویژول, ایک شخصی جو بنیادیں ہیں وہ ہل گئیں کہ انڈیویژول کا تو کوئی وجود ہی نہ رہا. اینڈ پولیٹیکل پلورلزم بھی آپ نے ختم کر دیا, ایک ہی پارٹی کر دیا آپ نے. دوسری اس کی لمیٹیشن کیا ہے؟ جوڈیشری لیکس انڈیپینڈنس. عدالتیں, آزادی تو چھین ہی لی آپ نے عدالتوں سے, وہ کیا خاک کریں گی آپ کے لیے. اور تیسری بات, ایکسیسو سینٹرلائزیشن کین لیڈ ٹو بیوروکریسی اینڈ انیفیشنسی. جب آپ بہت ہی زیادہ ہر چیز کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں گے نا, تو پھر آپ کی جو میکنزم ہے, جو بیوروکریسی ہے, جو آپ کے لوگ ہیں ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے والے, وہ انیفیشینٹ ہونے کی بھی توقع کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کنکلوژن ہے اس کا, دا سسٹم آف گورنمنٹ ان سوشلسٹ لیگل سسٹم از سینٹرلائزڈ, پارٹی ڈومینیٹڈ اینڈ اسٹیٹ کنٹرولڈ, ود لا serving as a tool to implement collective economic and social objectives. While it ensures social welfare and planned development,
It often limits political and individual freedoms, reflecting the fundamental principle of state and collective priority over individual interests. ٹھیک، یہاں تک آپ کا دوسرا ٹاپک آف دا 5th چیپٹر کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.